مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج صلیبی کلمات میں سے ہم 7ویں کلمے پر غور کریں گے جو یسوع مسیح نے صلیب پر کہا۔ لوکا 23واں باب اس کی 46ویں آیت۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ اس بڑی تکلیف میں اس کے منہ سے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ نکلی جس میں کمزوری ہو۔ لوگ تو پریشانی میں، تکلیفوں میں کمزور باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے کلام کو بڑی صحت کے ساتھ اور اس بڑی حکمت کے ساتھ پیش کیا۔ مسیح جو خدا ہے اور انسان ہے، اور خدا کا بیٹا جو الہی شخص ہے، وہ خدا کا اکلوتا ہے، اور وہ اکلوتا اس لیے ہے کیونکہ لکھا ہے کہ میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہے، اور جب وہ بشریت کو الوہیت میں داخل کر رہا تھا تو اس نے کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ نئے عہد نامے کے مطابق جب روح مونس میں استعمال ہو تو اس کا مطلب ذات ہے، اور جب مذکر میں استعمال ہو تو اس کا مطلب الہی شخص ہے، جیسا کہ لکھا ہے رومیو 8واں باب اس کی 15ویں آیت میں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس آیت میں غلامی کی روح استعمال ہوا اور لے پالک ہونے کی روح۔ غلامی کی روح سے مراد پرانی انسانیت، لے پالک ہونے کی روح نئی انسانیت ہے۔ مکاشفہ اس کا 5واں باب اور 6 آیت میں خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ تو یہاں پر بھی خدا کی 7 روحیں ہیں، جس کا مطلب خدا کی ذات کی خوبیاں مراد ہے۔ اور جب روح مذکر میں استعمال ہو تو اس کا مطلب الہی شخص کے ہیں۔ رومیو 8واں باب اس کی 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اس آیت میں خدا کے روح جب استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب الہی شخص ہے۔ عزیزو، ہمیں روح اور شخص میں فرق کرنا لازم ہے۔ روح جب مونس میں استعمال ہو تو وہ ذات کے لیے ہے، اور شخص وہ ہے جو ذات کی تمام خوبیوں کو استعمال میں لاتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو یہاں پر جو ذکر اس کلمے میں ہمیں ملتا ہے وہ الوہیت ذات کا نہیں ہے، کیونکہ الوہیت کے اعتبار سے تو وہ ایک ہے۔ اس کلمے میں اس نے بشریت ذات کو الوہیت کے سپرد کیا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اس نے بشریت کو الوہیت کے سپرد کیا، اور یہ کام بشر نہیں کر سکتا تھا، بلکہ وہ کر سکتا تھا جو اختیار رکھتا ہے، جو خدا ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ تو کلام جو خدا ہے وہی بشریت کو الوہیت میں داخل کر سکتا تھا۔ اور اثناسیس کے عقیدے میں بھی یہی لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے الوہیت کو بشریت سے بدل ڈالا، بلکہ وہ بشریت کو الوہیت میں لے گیا اور فنا کو بقا کا جامہ پہنایا۔ اور لکھا ہے کہ جب اس نے بڑی آواز سے چلا کر جان دی تو مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، اور جو جدائی کی دیوار تھی خدا اور انسان کے درمیان، اس نے اسے گرا دیا، اور اس نے بشریت کو الوہیت میں داخل کر دیا۔ اور لکھا ہے کہ چٹانیں تڑک گئیں
اور بڑا بوچھال آیا، اور اس کی قدرت کے سبب سے، کیونکہ اور کوئی تھا نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین پر اور نہ زمین کے نیچے کے علاقے میں، صرف ایک ہی ہے اور وہ مسیح ہے، جس نے کفارے کے وسیلہ سے بشریت کو الوہیت میں داخل کیا، اور قبریں کھل گئیں۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب اس نے بشریت کو الوہیت میں داخل کیا تو مقدسوں کی قبریں کھل گئیں، اور اس کے جی اٹھنے تک وہ قبروں میں ہی رہے، اور اس کے بعد وہ مقدس شہر میں بہتوں کو دکھائی دیے۔ وہ جی تو اٹھے لیکن قبروں میں سے نہ نکلے، کیونکہ مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہے، جب وہ جی اٹھا تو اس کے بعد باقی سب بھی قبروں میں سے نکل آئے، اور بشریت پر جتنے اختیار تھے وہ سب ختم ہوئے، اور اس نے کفارے کے وسیلہ سے اس بڑی نجات کو تمام بنی نوع انسان کے لیے قائم کر دیا۔ اس لیے لکھا ہے کہ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر تم کیوں کر بچ سکتے ہو؟ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔